بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل قانون کی دنیا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا لانگ مارچ آج چوتھا روز تھا، بڑی آب و تاب کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، پرامن طریقہ سے، جمہوری طریقہ سے، بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کے ساتھ جاری تھا۔ اب یہ لانگ مارچ روکنے کے لیے یہ جو جمہوری لانگ مارچ ہو رہا ہے، جس میں ابھی تک اللہ نہ کرے اللہ معاف کرے آئندہ بھی نہ ہو، کوئی لا قانونیت، کوئی پرتشدد کا واقعہ، کوئی تکرار کا واقعہ ابھی تک کسی بھی جگہ پیش نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے وہ بڑا پرامن اور قانون کے مطابق جمہوری طریقہ سے ہو رہا ہے، جبکہ اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے اسلام آباد کیپٹل سٹی کو کنٹینر سٹی بنا دیا گیا ہے، ریڈ زون کو تصحیح دے کر 0 پوائنٹ تک لے آئے ہیں۔ اس سے پہلے وزارت داخلہ کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ 25 مئی کا جو لانگ مارچ تھا اس کے بارے میں جو کیس ہوا تھا، اس میں جو احکامات ہوئے ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے عمران خان صاحب نے، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، توہین عدالت کی کارروائی کے بعد جو لانگ مارچ ہے اس کو روکا جائے۔ اس پٹیشن پر آنریبل سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن نہ لیا، توہین عدالت کا نوٹس جو نہیں دیا، لیکن وہ پٹیشن ڈسمس بھی نہیں کی، اس پر جواب طلب کر لیا۔ اس پٹیشن کا جواب آج عمران خان صاحب نے جواب جمع کروا دیا سپریم کورٹ میں، لیکن اس جواب میں باقی جو بھی باتیں کی ہوگی، ایک بات جو ہے میرے اندازے کے مطابق بڑی غلط کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ ڈی چوک میں نہ جانے کی جو یقین دہانی کروائی گئی تھی اس آرڈر کے مطابق اس سے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ اگر لا علم آپ کو علم نہیں تھا تو پہلے جو آرڈر آیا تھا کیا آپ نے، آپ کی لیگل ٹیم نے پڑھا نہیں تھا؟ وہ پڑھا ہی ہوگا، پہلے اس کا کوئی سدے باب کرتے۔ آج جب اس کا جواب جمع کرنے کے لیے پٹیشن کا کہا گیا تو آپ آج جب لانگ مارچ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو علم ہی نہیں ہے۔ اس پر سپریم کورٹ کی طرف سے لازمی طور پر اظہار برہمی ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے دوسری طرف جو کیپٹل سٹی ہے جس کو آج کل کنٹینر سٹی بنایا گیا ہے، اس میں 4 نومبر کو جلسے اور دھرنے کی اجازت کے لیے کشمیر ہائی وے پر دھرنے کی اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی۔ اب یہ پٹیشن چلے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وزارت داخلہ کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو آرڈرز ہیں اس سے لا علمی کا اظہار بھی کر دیا عمران خان صاحب نے۔ ہونا یہ ہے کہ دونوں کورٹس، کوئی عدالتیں ہوں، کوئی آرمی ہو، ادارے ہوں، جمہوریت میں، جمہوری ملک میں، جمہوری آئین میں، جمہوری قانون میں جلسے، احتجاج، سیاسی لانگ مارچ، سیاسی ایکٹیویٹیز جو بھی ہوتی ہیں ان کو کرنے سے منع نہیں کر سکتے اور نہ ہی کریں گے۔ لیکن ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ ایک عمران خان صاحب کی مجھے لگتا ہے یہ بڑی کمی ہے، ان کی یہ کمزوری ہے۔ عوام ان کے ساتھ بے تحاشا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے، جہاں تک کیمرہ زوم ہو سکتا ہے عوام ہی عوام نظر آتی ہے، لیکن ان کی یہ کمزوری یہ ہے کہ اپنے ساتھ جب بھی عوام دیکھتے ہیں وہ بخلا جاتے ہیں، وہ اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی لا علمی کی۔ چلیں اب کر دی، آنریبل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں۔ یہ جو لانگ مارچ ہے اب ہونا ہے آنریبل سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی اسکیننگ آئیز کے اسکینر میں ہونا ہے۔ اگر جو بھی ہدایات جاری ہوئیں یا جو بھی ہدایات جاری ہیں، جہاں پہ دھرنا، احتجاج، لانگ مارچ کرنے کی اجازت ملی، اور جو شرائط، جو ایک دائرہ کار، جو ایک سرکل بنا دیا گیا، جو ایک لائن آف کنٹرول بنا دی گئی، اگر اس سے باہر کوئی گیا تو پہلے نمبر پہ تو فوری طور پر ایکشن لیا جائے گا، اور وہ جو ایکشن ہوگا وہ لیگل ہوگا۔ وہ جو ایکشن ہوگا اس پر میں بھی ہو سکتا ہے کہ عدلیہ ہی کہے کہ جی یہ لائن آف کنٹرول تھی، یہ لائن آف جو ریڈ لائن تھی، یہ ایک دائرہ تھا، اس سے باہر جا رہے ہیں یہ جلسہ لوگ وغیرہ جو بھی ہے، ان کو روکا جائے، ایکشن لیا جائے۔ دوسرا یہ ہونا ہے کہ اگر یہ لانگ مارچ اس دائرہ اختیار سے، اس ریڈ لائن سے باہر گیا جو بنے گی یا جو بنی ہوئی ہے پہلے آرڈرز میں، تو عمران خان صاحب پر توہین عدالت لگنے کے کبھی چانسز ہو جائیں گے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پہلے ہی رولا پڑا ہوا ہے کہ
لاشیں ہوں گی، خون ہوگا، کرمنل ہوں گے، بندوقیں جمع ہو رہی ہیں، وغیرہ 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 ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو عین ممکن ہے کچھ شر پسند عناصر، کچھ شرارتی، کچھ سازشی لوگ جو ہیں اس لانگ مارچ میں لوگوں کو باقاعدہ پلان کر کے اس میں شامل کروائیں، شامل کروانے کے بعد وہ جو شرارتیں ہیں وہ کروائیں، تاکہ عمران خان صاحب پر نااہلی کی بذریعہ توہین عدالت تلوار لٹکے۔ اور یہ ممکن ہے، یہ ہونے کے چانسز بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ اسلام آباد پہنچے۔ یہ سارا کا سارا تب ہوگا جب یہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا۔ تو اب یہ جو لانگ مارچ ہونا ہے یہ بالکل کلیئرلی اگر اسلام آباد پہنچ گیا تو ہماری کورٹس کی سکیننگ آئیز میں ہونا ہے، اور یہ جو کورٹس کے سکینر ہونے ہیں، کوئی چیز اس میں سے گزر نہیں سکتی، کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ جو لانگ مارچ ہے اگر اسلام آباد میں پہنچا تو بہت مشکل ہوگا، اور بہت مشکل ہوگی عمران خان صاحب کے لیے۔